السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے بیمار، بہت سارے پریشان حال لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی مجبوری کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکے، تو وہ کیا کریں؟ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں۔ ایک تو روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر اس کو یہ امید ہو کہ مجھے صحت ملے گی، بعد میں صحت مند ہو جاؤں گا، تندرست ہو جاؤں گا، کوئی جوان، تو اس کے لیے حکم نہیں ہے یہ، بلکہ جو ضعیف لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، معذور ہیں کہ روزہ رکھیں تو بیچارے کی جو ہے بالکل اور زیادہ بیمار ہو جائیں، جانیں نکل جائیں، تو ایسے بیمار، ایسے معذور، ایسے بیمار لوگ، ایسے معذورین لوگ، ایسے ضعیف لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں۔ روزہ نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، فدیہ ادا نہیں کیا تو گنہگار ہو گئے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اگر تو روزہ نہیں رکھ سکا تو کم سے کم فدیہ تو ادا کرنا تھا بھائی، اب یہ روزہ بھی نہیں رکھا، فدیہ بھی ادا نہیں کرا، اب آپ یہ سوچیں کہ اس سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ تو کم سے کم روزہ نہیں رکھ سکا تو فدیہ تو ادا کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے اللہ آپ کو معلوم تھا میں کمزور تھا، میں بیمار تھا، میں کسی عذر کی بنا سے روزہ نہیں رکھا، تو میں معذور تھا، میں نہیں رکھ سکا، لیکن میں نے فدیہ ادا کیا ہے۔ تو فدیہ ادا کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے آگ سے بچ جائے گا، ورنہ روزہ چھوڑنے کا تو عذاب یہ ہے کہ جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا، نیچے آگ جلائی جائے گی، اور نیچے سے آگ ایسی جلے گی پورا دماغ جو ہے وہ گرم جو ہے پانی کی طرح کھول جائے گا دماغ۔ تو یہ عذاب ہے اس کا، جو آدمی روزہ نہ رکھے اور روزہ نہ رکھنے کے باوجود فدیہ بھی نہ دے، تو روزہ آپ نے کسی وجہ سے نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، آپ کو معاف ہے۔ اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ جو آدمی معذور ہے، ضعیف ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ روزہ چھوڑنے کے باوجود وہ آدمی ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان روزہ کا فدیہ ادا کرے گا۔ ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ اس وقت تلنگانہ میں، حیدرآباد میں اس وقت 80 روپے ہے، تو ایک روزے کا فدیہ 80 روپے۔ اگر کوئی آدمی 30 روزے نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، ضعیف کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، اپنے کمزوری کی وجہ سے، تو وہ 2400 روپے ادا کرے گا۔ 2400 روپے، یعنی 30 روزے کے 2400 روپے ہو گئے ایک روزے کے 80 روپے کے حساب سے، تو وہ 2400 روپے بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2400 روپے آپ آہستہ آہستہ بھی دے سکتے ہو، ایک دن بھی دے سکتے ہو، آدھے آدھے بھی دے سکتے ہو، پورے سال میں بھی دے سکتے ہو، 200 روپے اس مہینے میں، 200 روپے اگلے مہینے میں، 300 روپے، پھر 500 روپے، پھر اس طرح بھی دے سکتے ہو۔ شرط یہ کہ ان کو لکھ لے، پھر بھول جائے گا، یاد نہیں رہے گا، تو ان کو لکھ لے۔ تو آہستہ آہستہ بھی دے سکتے ہو، ایک دم بھی دے سکتے ہو۔ یہ 2400 روپے میں آپ بہت بڑے عذاب سے بچ سکتے ہو، بہت بڑے جہنم کے ایک بہت بڑے عذاب سے بچ سکتے ہو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اور فرشتوں کی مار سے آپ بچ سکتے ہو اگر آپ نے اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دیا۔ آپ روزے بھی نہ رکھے، آپ فدیہ بھی ادا نہیں کیا، تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکے اپنی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، تو وہ لوگ جو چاہے اس میں مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، یہ دونوں کے لیے حکم ہے وہ اپنا فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کب ادا کریں؟ کہ رمضان میں چاہیں تو رمضان میں ادا کر دیں، رمضان کے بعد ادا کر دیں۔ شرط یہ کہ اس کو یاد رکھ لیں کہ میں نے 30 روزے نہیں رکھا، اس سال کا جو فدیہ ہے ایک روزے کا 80 روپے ہے، 30 روزے کا 200-400 روپے ہے، 2400 روپے، تو 2400 روپے آپ کو ادا کرنا ہے۔ آپ بہت بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں دو گے تو آپ گنہگار ہوگے۔ تو یہ فدیہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کس کو دیں؟ جو مستحق ہے ان کو فدیہ دیں، جن کو فطرہ دیا جاتا ہے ان کو ہی، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جن کو فطرہ دیا جاتا ہے ان کو ہی فدیہ دیا جاتا ہے۔ جو آپ کے خاندان میں غریب ہیں آپ ان کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، بے سہارا کو دے دیں، بیوہ کو دے دیں، یا کوئی بھی غریب ہے جو آپ کے محلے بستی میں جو مستحق ہے آپ ان کو دے دیں۔ تو ان کو دینے سے آپ ایک کو بھی دے سکتے ہیں، آپ یہ پیسے بہت سارے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کو جیسے 2400 روپے، 200 روپے کر کے آپ 12 آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، 3-4 آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ فدیہ ادا کر دو گے تو آپ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ قیامت کے دن پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فرمائیں گے کہ فدیہ بھی نہیں دیا، روزے بھی نہیں رکھا، پکڑ ہوگی پھر آپ کی۔ تو جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ فدیہ ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے روزے تو رکھے نہیں، لیکن فدیہ کے ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ آپ نے فدیہ ادا کر دیا، آپ یہ ہے کہ آپ نے روزے رکھ لیے، آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا اگر آپ نے فدیہ ادا کر دیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔